کہ اللہ نے مجھے بیٹا نہیں دیا بیٹی دی ہے تو میں محروم ہو گئی، لیکن اللہ نے اسے یہ ایک دلاسا دیا کہ وہ اس بات کو نہیں جانتی کہ میں نے اسے جو بیٹی دی ہے یہ عام لڑکیوں جیسی نہیں ہے، یا یہ ایسی ہے کہ لوگوں کے بیٹے بھی اس بیٹی کے مقام کو نہیں پہنچ پائیں گے، کہ اللہ نے اس عورت کو، اس بچی کو، اس بیٹی کو اتنا اپنا مقبول بنایا ہے کہ یہ حضرت زکریا کی پرورش میں آئیں اور پھر حضرت مریم کی والدہ بنی۔ یہ حضرت مریم جو تھی پھر حضرت عیسیٰ کی والدہ بنی، تو یہ سمجھ لیں حضرت مریم کی بات تھی، اور حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے خاص چنا تھا۔ تو یہی یہاں کہا گیا کہ یہ جو بیٹی ہے یہ بیٹوں جیسی نہیں، یا بیٹے جو ہیں وہ اس بیٹی جیسے نہیں بن سکتے۔ فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا، وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے اس کا نام رکھا ہے مریمہ، مریم، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور اے اللہ میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں، تیرے حوالے کرتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں، تیرے حوالے کرتی ہوں، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان جو مردود کیا ہوا ہے اس سے بچا کے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یا اللہ میں تیرے حوالے کرتی ہوں، تو اسے شیطان سے محفوظ رکھنا، اس کی آل اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھنا۔ یہ جو چھوٹی سی آیت ہے اس میں علماء نے بہت سارے اس کے واقعات اور بہت ساری تفصیل اور بہت سارے اس میں مسائل بھی بیان کیے۔ سب سے پہلی جو موٹی موٹی چیز ہے وہ یہ ہے کہ نظر ماننا، منت ماننا یہ جائز ہے، اور یہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ اگر جائز نہ ہوتا تو اس بات سے انہیں روکا جاتا اور یہ کہا جاتا کہ منت درست نہیں ہوتی۔ اور پھر دوسرا انہوں نے جو پریشان ہوئیں وہ اس بات سے ہوئی کہ یا اللہ بیٹا ہوتا تو منت پوری کرتی، بیٹی ہے منت پوری کیسے کروں؟ تب بھی یہ کہ اب یہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے تو کام نہیں آ سکتی لڑکی، لیکن چلو بیت المقدس میں عبادت کے تو کام آ سکتی ہے، تو اس نیت سے اسے حوالے کر دیا بیت المقدس میں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے یہ ان کے خالو تھے حضرت مریم کے، حضرت مریم کی والدہ جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے حضرت حنا، یہ اور ان کی ایک بہن تھی، تو یہ دونوں بہنیں ایک حضرت زکریا کے اس میں تھی نکاح میں اور ایک عمران کے نکاح میں تھی۔ تو حضرت مریم جو ہیں یہ عمران کی بیٹی ہیں، تو وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی جو اہلیہ تھی وہ ان کی خالہ تھی۔ یوں یہ